اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا، میرا سینہ روشن ہو گیا، سینہ کشادہ ہو گیا۔ اس وجہ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ یہ 2 نیکیاں عمر کو دے دے، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کو عطا فرما۔ ایسی شان اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشان کیا ہے؟ جب غزوہ تبوک تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آئے، سیدنا عثمان غنی نے آپ نے 1500 اونٹوں کا خرچہ بما ساز و سامان، 15,000 اونٹوں کا بما ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں خرچ کیا، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر حضور 6 ماہ تک یا کئی سال تک بھی جنگ جاری رہی تو ان سارے مجاہدین جن کا میں خرچہ اٹھا رہا ہوں حضور ان کے اہل خانہ کو بھی پراپر خرچہ دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور نے خوش ہو کے کہا، آپ اپنے ہاتھ یوں دراہیم میں ڈال رہے تھے، جب انہوں نے حضور کی جولی میں لا کے اپنے سونے کے سکے پیش کیے، حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد ھذا، اور میں آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرے اللہ پھر بھی اسے جنت عطا فرمائے۔ عثمان جو بھی کرے اللہ پھر بھی جنت عطا، آج کے بعد عثمان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں پہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح مال لے کے آئے، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے۔ صحابہ کرام آتے، میرے آقا پوچھتے کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہتے حضور یہ لے کے آیا ہوں، حضور قبول فرما لے۔ لیکن جب ابو بکر آئے حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لایا ہے، حضور نے فرمایا ما ابقیتا، ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں ابقیت اللہ ورسولہ، میرے آقا گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابھی یہی کہا تھا، اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل جا میرے صدیق کو میرا سلام کہہ دے، اور پھر جا کے یہ کہہ دے میرے مصطفیٰ سے عرض کر، اے میرے آقا اللہ فرماتا ہے اے ابو بکر حل انت بربک راض ام ساخط، اے ابو بکر سارا گھر لے آیا ہے، سارا کنبہ لے آیا ہے، سارا مال و دولت لے آیا ہے، گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا، اے ابو بکر یہ بتا دے کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ ابو بکر نے رونا شروع کر دیا، تو رونا میں کہتے ہیں نا بے رب راضٍ راضٍ راضٍ، 3 مرتبہ کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ شان یہ ہے ابو بکر کی، کل جہاں کہتا ہے اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، یہ ابو بکر ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کا خدا خود پوچھتا ہے ابو بکر بتا دے کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا راضی نہیں؟ یہ ابو بکر کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ کہاں ابو بکر کی ذات، کیسا مقام ہے جن کی شان یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیا، جس نے بھی نیکی کی اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیا۔ اور میں سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ خود خدا سے عطا فرمائے گا قیامت میں۔ اللہ اسے عطا، ابو بکر کی یہ شان ہے، اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا، اور احسانوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا میرے صحابہ نے بڑا مال خرچ کیا، بڑی خدمات سر انجام دی، فرمایا مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ ابو بکر یہاں پر بھی رونا شروع کر دیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ ما انا ما مالی الا انت، حضور یہ مال کیا ہے، یہ ابو بکر کیا ہے، حضور مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ یہ شان اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اور ابو بکر کی شان یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ابو بکر و عمر کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ابو بکر و عمر افضل من اہل السماوات
فرمایا ابو بکر اور عمر آسمانوں والوں سے بھی افضل ہیں، زمین والوں سے بھی افضل ہیں، الا النبی جینا، فرمایا سوائے انبیاء کے بعد فرمایا جو سب سے افضل ہے آسمانوں میں ملائکہ سے بھی افضل ہیں، زمین میں انسانوں سے بھی افضل ہیں، جنات سے بھی افضل ہیں، اور وہ ہے دو ہستیاں، ایک کا نام ہے ابو بکر اور دوسرے کا نام ہے عمر۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان۔ اور ایک حدیث مبارک حضور نے فرمایا لو حسینا ایمان ابی بکر مع ایمان مؤمنین لرجح بہم، فرمایا اگر میرے ابو بکر کے ایمان کو تولا جائے، ایک طرف ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، دوسری طرف سب کا ایمان رکھا جائے، انبیاء کے علاوہ سب کا ایمان رکھا جائے، ایک طرف ابو بکر کا ایمان ہے، دوسری طرف عمر کا ایمان، عثمان کا ایمان، حیدر کرار کا ایمان، حسن و حسین کا ایمان، اور دوسری طرف ہے سعد کا ایمان، سعید کا، طلحہ کا، زبیر کا، اصحاب بدر کا، اصحاب احد کا، قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے سب کا ایمان رکھ دیا جائے، لرجح بہم، فرمایا میرے ابو بکر کا ایمان ایسا ہے کہ ابو بکر کا ایمان پھر بھی سب سے بلند و برتر۔ ایسی شان اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ ابو بکر کوئی ایسی ہستی کا نام نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کا نام لیتا رہے، ابو بکر کی شان وہ ہے جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور سے البدایہ و نہایہ میں حدیث مبارکہ ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم داماد مصطفیٰ، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کوفہ تشریف لے کے گئے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے آپ کے پاس بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی امیر المومنین کیا آپ کے پاس کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے بعد خلافت آپ کی ہے؟ بڑا عجیب سوال کیا، کیا آپ کے پاس ہے تحریر؟ اگر یعنی وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ اگر تحریر ہے تو پھر ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے منبر پر کیسے چڑھ گئے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بھی بات کلیئر ہو جائے، اور اگر تھی تو آپ نے ان کو کیوں منبر پر بیٹھنے دیا؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ رسول اللہ نے میرے لیے کوئی تحریر لکھ کر دی تھی تو جس طرح میں نے بچوں میں سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی نہ، فرمایا آپ نے ان سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما مات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجاعتا، ایسا نہیں ہے ما قتل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے آپ نے فرمایا رسول اللہ کو شہید نہیں کیا گیا، ایسا نہیں تھا رسول اللہ شہید ہو گیا اور وقت نہیں ملا، اور پھر فرمایا ما مات فجاعتا، میرے آقا اچانک بھی وفات نہیں پا کے گئے کہ حضور میرے لیے کچھ لکھ کر دینا چاہتے تھے لیکن موقع نہ ملا، اچانک حضور کی وفات ہو گئی، ایسا نہیں تھا، بلکہ کیا ہوا مارد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایامن، حضور کئی دن بیمار رہے، اور ان بیماری کے ایام میں ایسا وقت آیا حضور چل کے مسجد میں بھی تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، اور مسجد حضور کے روضہ پاک سے بلا کتنی دور تھی؟ اب اس کو یہ سمجھے روضہ مبارک، جو روضہ مبارک اب مسجد شریف کا حصہ ہے، روضہ مبارک جہاں پہ حضور علیہ السلام کی قبر انور ہے، صرف حال یہ تھا کہ حضور دروازہ کھولتے تھے اور مسجد میں ہوتے تھے، حضور کا دروازہ مبارک مسجد میں کھلتا تھا، آپ دروازہ کھولتے اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لاتے تو مسجد میں ہوتے، یعنی کوئی بہت زیادہ سفر نہیں کرنا پڑتا تھا، آپ قدم مبارک باہر رکھتے تو مسجد میں آتے، لیکن حالت یہ تھی حضور مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی، تو پھر کیا ہوا؟ مولا مشکل کشا کہتے ہیں مؤذن آتا، اذان پڑھتا اور آگے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہے، فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مولا مشکل کشا کہتے فرماتے میں حضور کے پاس بیٹھا ہوتا، میرے چچا عباس
حضور کے پاس بیٹھے ہوتے اور ابو بکر اپنے گھر میں ہوتے، وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، اور ایسا نہیں کہ حضور کو میرے مقام و مرتبہ کا ہی نہیں پتا، حضور خود کہنے والے من كنت مولاہ فہذا علی مولا، خود فرمانے والے کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے، خود شان عطا فرمانے والے، خود فرمانے والے علی کی جنت، علی کو میں نے جنت عطا فرما دی ہے، فرمایا خود فرمانے والے وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، حضور میرے مقام و مرتبہ کو بھی جانتے تھے، لیکن پھر کیا ہوتا، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا اور حضور فرماتے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو گھر سے بلاؤ کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور پھر رسول اللہ نے وصال فرمایا، فرماتے ہم نے آپس میں مشورہ کیا، ہم اس مشورہ میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ جن کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم اپنی دنیا کی امامت بھی اس ابو بکر کو دیتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی جتنی پریشانیاں مصیبتیں ابو بکر پہ آئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اگر کسی پہاڑ پہ آتی تو پہاڑ بھی جل کے ریزہ ریزہ ہوتا، لیکن ابو بکر نے وہ مصیبتیں برداشت کی، ابو بکر نے امت کو سہارا دیا، ابو بکر نے صحابہ کو سہارا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محسن ہیں، آپ کے احسانات شمار کیے جائیں تو ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے آپ کو انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام عطا فرمایا۔ انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آج ہم آپ کی یاد میں 22